إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ ذوالجلال نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، آنے والا ہے۔ اہل ایمان جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے تاجر بعض اوقات اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے کچھ اوقات، کچھ ایام مقرر کرتے ہیں جن میں وہ سیلیں لگاتے ہیں، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے بھی ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ ایام مقرر کیے ہوئے ہیں، مختص کیے ہوئے ہیں، اور ان تمام ایام میں سب سے بابرکت ایام یہ رمضان المبارک کے ایام ہیں۔
خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آ گیا، کما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبشر اصحابہ، نبی رمضان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بشارت سنا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ عطاکم رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان آ گیا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا تفتح ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مبارک مہینے میں ایک مبارک اور بابرکت رات ہے جو ایک رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ شخص ہی محروم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان سر پر آ چکا ہے، اور اہل ایمان رمضان آنے سے 6 ماہ پہلے اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے، یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ ذوالجلال سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، یہ کتنا ہی پاکیزہ مہینہ ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تحفہ ہے۔ لہذا ہم ذرا تصور کریں، اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، لوگ کتنی تیاریاں کرتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ ان کے دلوں میں کتنی محبتیں موجزن ہوتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آنے والا مہمان ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بے حد و حساب اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نعمت کی قدر عموماً اس کو ہوتی ہے جس کے پاس نعمت نہ ہو۔ آپ ایک نبینا کو پوچھیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتلائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، جس کا ایمان مضبوط ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ لہذا ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم رمضان المبارک جیسے مہینے کی قدر کریں، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں صحت و تندرستی بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، اسی طرح رمضان میں ہم اللہ ذوالجلال سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کریں، ناداروں کی اعانت کریں، بیماروں کی بیمار پرسی بھی کریں، اور ان کا مساعدے کی اگر ضرورت ہو، ان کو تعاون کی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میرے بھائیوں، دوستو، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ بندہ اللہ کا بن جائے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کا بننے کے لیے پھر اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ ہر حال میں، تمام معاملات میں اللہ پر ہی بھروسہ، اللہ پر ہی توکل، اللہ ذوالجلال ہی ہر چیز پر قادر ہیں، لہذا انہی کو پکارنا چاہیے۔ انہی اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے۔
چاہیے، بلکہ یہ سارے اوصاف صرف اور صرف اللہ ذوالجلال میں ہی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم رمضان کا اچھے طریقے سے مکمل طور پر رمضان سے ہم استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ روزے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اخلاص ہمارے پاس ہو، ہم جو بھی کام کریں رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن اگر نیت میں ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو وہ عمل کسی اللہ کے ہاں مقبول و منظور نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بجائے اس کا اجر و ثواب تو ہونا دور کی بات ہے، اس پر عذاب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، فرمایا اللہ ذوالجلال صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا، میں اور آپ اس مثال کی روشنی میں اپنا جائزہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العمل كالوقاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه، فرمایا عمل کی مثال برتن کی طرح ہوتی ہے، اگر نیچے والا حصہ برتن کا پاک ہے تو فرمایا اوپر والا بھی پاک ہے، اور اگر نیچے والا ناپاک ہے تو اس میں جو چیز آپ ڈالیں گے وہ ناپاک ہی ہو جائے گی۔ لہذا انسان کا اگر اندر درست ہو، نیت اچھی ہو، تو نیک اعمال انسان سے صادر ہوں گے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ لیکن اگر اندر ہی غلاظت ہے، انسان کا دل ہی غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو میرے بھائیو دوستو وہ جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہوگا۔ اس لیے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ما صدق عبد قط فاحب شہرہ، جو بندہ شہرت کا دل دادا ہو وہ سچا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مقصود کیا ہے؟ لوگ دیکھیں، لوگ افطاری کرا رہے ہیں، سارے گاؤں کو افطاری کرا دی، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، مقصود کیا ہے؟ لوگوں میں چرچا ہو جائے، وہ جناب فلاں صاحب جو ہیں وہ تو رمضان میں اتنی خیرات کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ صرف اس عمل کا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ انسان رمضان میں دوسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ دلوں کی صفائی ہے۔ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ کس سے دلوں کو پاک صاف کریں؟ حسد کے ساتھ بغض، کینہ، نفرت، تعصب اور عداوت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک دل میں یہ غلیظ بیماریاں رہیں گی تب تک دل میں نیکی، تقوی، خلوص کا نور سما نہیں سکے گا اور ہر کام برکت سے خالی ہوگا۔ لہذا رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رمضان بھی آ جائے، دلوں میں پاکیزگی بھی نہ ہو اور ہم رمضان سے کما حق کو فائدہ نہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کو جو بلندیاں نصیب ہوئیں وہ دو چیزوں کی وجہ سے، وہ بہت زیادہ نفلی روزے اور نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان کی نیتیں خالص ہوتی تھیں، رب کو راضی کرنا مقصود ہوتا تھا اور دلوں میں حقد نہیں ہوتا تھا، دلوں میں حسد، دلوں میں کینہ، دلوں میں بغض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دل ہی تو ایمان کی جگہ ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں منور مزین کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز، رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ اگر ہم سر پر گناہوں کی گٹھری لاد کر رمضان میں داخل ہو جائیں گے تو پھر پھرتے رہیں گے، لیکن کما حق کو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ
رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہم اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بنی آدم سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی غلطیوں سے اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ سچی توبہ کا اللہ ذوالجلال نے بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مخلص ہو، اخلاص ہو، صحیح دل سے، سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے۔ اور دوسری چیز، توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، اللہ ذوالجلال مجھے معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب اللہ علیہ، فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، رب کریم مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ تو معاف فرما دے، توبہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اپنے گناہوں پر افسوس کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے، اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، یا اللہ میں تیرا مجرم ہوں، مجھے اس پر ندامت ہے، لہذا میری شرمندگی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، جب انسان توبہ کرتا ہے گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے گناہ پر گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور استغفار کی تسبیحاں بھی پڑھتا جا رہا ہے، اگر اس طرح کرتا ہے اس کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے ضروری ہے گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک بندہ رشوت لے رہا ہے اور ساتھ توبہ بھی استغفار بھی کر رہا ہے، ایک بندہ سود کھا رہا ہے ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے التوبۃ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو بندہ توبہ کرتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کے بغیر، فرماتے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ کیوں کہ ہماری زبان تو استغفار کر رہی ہے لیکن دل استغفار نہیں کرتا۔ اس لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کا آئندہ سے نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب بندہ اللہ سے گناہوں کو معافی مانگتا ہے اس طرح ان شرائط کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں عالم عبدی انہ ربا یغفر الذنب قد غفرت لعبدی، میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، فرشتوں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ جب یہ بندے کا تعلق، گناہ کا تعلق بندے اور رب کے ساتھ ہو تو اس کے لیے یہ شرطیں ہیں، لیکن اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی پر ظلم زیادتی کی ہے، کسی کا مال چھینا ہے، تو میرے بھائیو دوستو بندوں کے معاملے بندوں کے ساتھ صاف کریں، بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کریں گے، پھر اللہ ذوالجلال آپ کی توبہ کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر ظلم بھی کرتے رہیں، لوگوں کا مال، لوگوں کی جائیداد، یتیموں مسکینوں کا مال کھاتے رہیں اور پھر کہیں کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، جب تک ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ ذوالجلال اپنے حق تو معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کے لیے بندوں سے معافی لینی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا، فرمایا بندے سے غلطی ہو گئی ثم یتوضا ثم یصلی رکعتین، فرمایا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے اس گناہ کے لیے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے گناہوں کی گٹھری کو ہم سر سے اتاریں، ایکٹیو ہو کر رمضان میں داخل ہوں تاکہ شیطان کا مقابلہ کر سکیں، رمضان میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تیسری چیز
चौथी चीज ये है कि अपने औकात को मुनज़्ज़म करें कि किस वक्त उठना है, सहरी के वक्त उठना है, कुछ नफल नवाफल भी पढ़ने हैं, इस्तग़फ़ार भी करना है, तस्बीहात भी पढ़नी है, इसी तरह सहरी खानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फ़इन्न फ़ी सुहूर बरका, फरमाया सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। अगर कुछ नहीं, पानी का एक घूंट ही खा लो, चंद खजूरें ही खा लो। और मेरे भाइयों, इसी अगर कुछ लोग रात को जागते रहते हैं और सुबह सहरी के वक्त सोए रहते हैं, फिर जब उठते हैं फजर की जमात भी निकल जाती है, फजर का वक्त भी निकल जाता है। ऐसे मेरे भाइयों, इसलिए हमें अपने औकात की तंजीम करनी चाहिए। सहरी से पहले उठना चाहिए, फिर उसके बाद फजर की नमाज जमात के साथ अदा करनी, और उसके बाद बाकी नेक आमाल, कुरान करीम की तिलावत, इशराक, चाश्त वगैरह पढ़नी, और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को याद करने वाला और ना याद करने वाला, उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। जो अल्लाह को याद करता है वो जिंदा है, और जो दिल अल्लाह को याद नहीं करता वो मुर्दा है। इसलिए रमजानुल मुबारक पहले जो गलतियां हो गई, कभी जमात से पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, मेरे भाइयों ये रमजानुल मुबारक ये ट्रेनिंग का महीना है, लिहाजा हम इसमें नमाजें अव्वल वक्त में जमात के साथ पढ़ें, तकबीरे उला के साथ पढ़ें, और इसके बाद अपने काम को, भाइयों वक्त का कोई पता नहीं किस वक्त वक्त खत्म हो जाए। हमारे असलाफ अपने वक्त की बड़ी कदर किया करते थे। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें भी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह रमजानुल मुबारक से सही तौर पर हम फ़ायदा तब ही उठा सकते हैं जब हम रोज़े के तकाज़ों को भी पूरा करें। पेट का रोज़ा बाद में, सबसे पहले ज़बान का, आँखों का और कानों का रोज़ा रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिह फलैस हाजतन लिल्लाहि फी अन यदा तआमहु व शराबहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो बंदा जिसने बेहुदा बातों और बेहुदा कामों से इज्तनाब नहीं किया, ना बेहुदा बातें छोड़ी, ना बेहुदा काम छोड़े, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़े। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाया करते थे इज़ा सुमता फलयसुम समअका व बसरुका व लिसानुका। फरमाते रोज़ा रखना है, फिर ज़ुबान का भी रोज़ा रखो, फिर कानों का भी रोज़ा रखो, फिर आँखों का भी रोज़ा रखो, तो फिर रोज़ा है। लेकिन अगर इंसान बाकी सारी फजूलियात करता रहे और भूखा रहे तो मेरे भाइयों ये रोज़ा नहीं है। इसलिए हमें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लीजिए। आजकल लोग सोशल मीडिया पर झूठ बेशुमार बोलते हैं और इस बात का इदराक भी नहीं होता कि हम झूठी बात कर रहे हैं, बल्कि फलाने ने कही, मैं उसके मुकाबले में ये बकवास करता हूँ। मेरे भाइयों, कल कब्र में पूछा जाएगा तो आपसे अपने अमाल के बारे पूछा जाएगा, दूसरे के बारे नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हर शख्स को अपना अपना हिसाब करना चाहिए। कल अल्लाह के यहाँ पेश होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला यस्तकीम ईमानुल अब्द हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु। फरमाया बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और फरमाया वला यस्तकीम क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। और दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक बंदे की ज़बान दुरुस्त ना हो। इसलिए ज़बान का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन शगलहु ऐबहु अन अयूबिन नास। फरमाया वो बंदा सआदतमंद है। आज हम कहते हैं फलां ये करता है, फलां ये करता है, लोगों की इज्जतों को भी उछालते हैं, उलमाए कराम का भी एहतराम नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सआदतमंद बंदा वो है, खुश नसीब बंदा वो है जिसके अपने ऐबों ने उसके ध्यान को लोगों के ऐबों की तरफ नहीं जाने दिया। वो अपने ऐबों को देखता है, लोगों पर ज़ुबान दराज़ी नहीं करता। फरमाया अजबन लिमन लम यकुन सालिहन व यक़अ फ़ी सालिह।
اس آدمی پر تعجب ہے جو خود تو نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کا فکر کرنا چاہیے، قبر میں بھی حشر میں بھی اکیلی جان ہوگی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، لہذا ہم اپنی زبانوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے اعمال کا خیال رکھیں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ ذوالجلال اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان، جو رمضان المبارک کا قیام کرے، راتوں کا قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور جب امام کے ساتھ ہی قیام کو ختم کرتا ہے، فرمایا اس کا پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ، تابعین، تبع تابعین قرآن کریم کی رمضان میں کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں ربیع بن سلمان نے کہا امام شافعی ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک اور امام اسود 2 راتوں میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اسی طرح رمضان المبارک میں نیکیاں سمیٹنے کے لیے ہم لوگوں کی افطاری کروائیں، غرباء اور مساکین کو کھانا کھلائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کتب له مثل اجرہ، فرمایا جو روزے دار کو افطاری کراتا ہے اس کے لیے روزے دار کے برابر ہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، لا ينقص من اجرہ شیء، اس کا ثواب کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ ذوالجلال اس لیے اس مہینے میں اپنے ماحول میں غریبوں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، ناداروں کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں، بیواؤں کو دیکھیں، ان کی مدد کریں، ان کا روزے بھی رکھوائیں، ویسے بھی ان کی مدد کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ صدقہ و سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ کیسے ہوتی تھی؟ اجود بالخیر من ریح المرسلہ، تند و تیز آندھی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھتے ہیں وہ جی فلاں بڑا بیمار ہے، آپ نے ایک علاج بتلا دیا، فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرو، مریض ہے صدقہ و خیرات کرو، اللہ ذوالجلال شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل کو سختی ہے، دل میں شقاوت ہے، رونا نہیں آتا، دل مردہ ہو چکا ہے، نرم نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اردت ان تلین قلبک فاطعم المسکین، فرمایا اگر چاہتے ہو دل میں نرمی آ جائے، دل میں اللہ کا پیار اور محبت آ جائے، اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رونا آ جائے، فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی کو
پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو دیکھیں، اپنے عزیزوں میں، اپنے ہمسایوں میں، مسلمانوں میں، دوست احباب میں جو مستحق ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفی غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اپنے اپنے ماحول میں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، انہیں تلاش کریں، انہیں اپنے صدقات اور انہیں اپنی زکوات دیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ کہہ دیں بھائیو یہ آپ کے لیے ہیلپ ہے، آپ کے لیے مساعدہ ہے، یہ آپ کا ہم پر جو حق ہے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خفیہ انداز میں صدقہ دیتا ہے، فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائی جو مجبور ہیں، بہنیں جو مجبور ہیں، عزیز رشتہ دار جو ہیں، ان کو 2 اجر ملتا ہے۔ عام مسلمانوں کو دے گا 1 اجر ملے گا، ہمسائے کو دے گا 2 اجر عطا اللہ فرمائیں گے۔ فرمایا دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنا سایہ انہیں نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم کھانے پینے کا بھی رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھا گیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری تازہ کھجوروں سے تازہ نہ ملتی خشک کھجوروں سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے آخری بات میرے بھائیو، رمضان المبارک کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان دنوں میں فرمایا اذا سألك عبادی عبدی فإنی قریب، اللہ نے رمضان کا ذکر کیا، روزوں کے احکام کا ذکر کیا، درمیان میں دعا کا ذکر کیا۔ لہذا رمضان روزے کے حالت میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے، کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ہماری عموماً عادت یہ ہے صرف افطاری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ افطاری کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن باقی تمام دن میں انسان روزے کی حالت میں اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، پتہ نہیں آئندہ سال یہ دن ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں نصیب ہوں گے۔ لہذا انسان باقی مشغولیات کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، کہ اللہ ذوالجلال کا ذکر اذکار کرے، غریبوں مسکینوں اور کی مدد کرے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم ہمارے بیمار ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما
کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ میرے بزرگ بھائی حاجی غلام رسول کا بیٹا ابو بکر بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ عزیز کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح حاجی غلام نبی صاحب نے بھی کسی بیمار کے بارے میں کہا تھا، اللہ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کے مالوں جان عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم السلام۔